جی السلام علیکم۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب موجود ہیں۔ تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ ایک تو غزوہ ہند کی جو حدیث ہے اور روایت ہے، اس کی علمی حیثیت کیا ہے اور ہمیں اس سے کیا رہنمائی ملتی ہے، اور دوسرا اس وقت جو صورتحال ہے کشمیر کے اندر، یہ سیاسی ہے یا مذہبی ہے، اور پاکستان کے لوگوں کو اس پر کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ دین کے جتنے بھی احکام ہیں بشمول جہاد کے حکم کے، ان پر ہم کو عمل کرنا ہے دین کی رہنمائی میں۔ دین ہمیں ان کے بارے میں جو شرائط بتاتا ہے اور ان کو پورا کرنے کے لیے جو طریقہ کار بتاتا ہے، اسی کو ہم اختیار کریں گے۔ اگر کوئی خبر ہم کو احادیث سے ملتی ہے کہ مستقبل میں کبھی ایسا ہوگا، تو وہ ایک خبر ہے جو یہ ممکن ہے کہ کسی موجود زمانے کے لیے ہو، اس سے بعد کے زمانے کے لیے ہو، اس سے پہلے اس طرح کے معاملات ہو چکے ہوں۔ اگر وہ خبر صحیح ہے، ہمیں ان اخبار کے مقابلے میں موجودہ صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت احکام کو دیکھ کر ہمیں اقدام کرنا چاہیے۔ جہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے کہ جو غزوہ ہند سے متعلق پیش کی جاتی ہیں، ان کے بارے میں حدیث کی چھان پھٹک کرنے والے علماء یہ بتاتے ہیں کہ ان میں بہت سی تو ایسی ہیں کہ جو ناقابل اعتبار ہیں، بعض ایسی ہیں کہ جن پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، مگر ان کے بارے میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ان میں جو خبر دی گئی ہے وہ کیا ماضی میں پوری ہو نہیں چکی۔ مثال کے طور پر جو ہندوستان میں پہلے محمد بن قاسم کا آنا ہوا اور انہوں نے سندھ کا ایک حصہ ہے کہ جس پر قبضہ کیا، تو غزوہ ہند کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ یہ بات درست ہے کہ اس میں بعض بیانات احادیث میں ایسے بھی ملتے ہیں کہ جس میں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ دور آخر کی کوئی بات ہے، لیکن یہ بات کہ دور آخر آ چکا ہے اور یہی وہ موقع ہے کہ جب وہ غزوہ ہوگا، اس کو یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ رہی یہ بات کہ ہم کو اس صورتحال میں کہ جو کشمیر میں اس وقت موجود ہے، بحیثیت مسلمان کیا کرنا چاہیے، ہم کو دین نے یہ بتایا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت فرد، اپنے حکمرانوں کو، اولو الامر منکم کو ہم توجہ دلائیں گے، ان کو اس طرف مائل کریں گے، ابھاریں گے کہ وہ صورتحال کا جائزہ لیں، سچائی کو جانیں، وہ بات جانیں کہ جو حقیقت میں ہے۔ اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم ان کا اعتراف کریں۔ دوسری جانب کوئی زیادتی ہو رہی ہے، اس کا جائزہ لے کے اگر واقعتاً جہاد کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو پھر اس کا اعلان کریں، ڈھکے چھپے انداز میں کچھ نہ کریں، بلکہ اعلانیہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کا فیصلہ کریں، اس مقصد کے لیے کہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں بوڑھوں پر، جوانوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، ان کے دین کو ماننے کی وجہ سے جو فتنہ برپا کیا جا رہا ہے، اس کا قلع قمع کیا جا سکے۔ جب ہمارے حکمران یہ فیصلہ کریں گے تو حکمرانوں کے پاس جو فوج ہے وہ لڑے گی، ہم ان کا ساتھ دیں گے، جو ہماری جانب سے تعاون کرنے کے امکانات ہوں گے ہم ان کو پیش کریں گے۔ میں، آپ یا کوئی فرد اپنے طور پر یہ اقدام نہیں کر سکتا۔ جہاد فی سبیل اللہ ہمیشہ مسلمان حکمران کے تحت، سپہ سالار کے تحت کیا جاتا ہے۔ انفرادی حیثیت میں ایک فرد یا چند افراد کا گروہ یہ اقدام نہیں کر سکتا۔ وہ اگر کرے گا تو وہ فساد ہوگا، اور وہ لوگ کہ جو دوسرے لوگوں کو ابھار رہے ہیں، اکسا رہے ہیں کہ تم جہاد کے لیے نکلو، ان کی بات کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم کوئی اقدام بھی اللہ کی شریعت اور دین کے بتائے ہوئے طریقے کے
علاوہ نہیں کریں گے۔ جہاد میں یہ مت بھولیے انسانی جان جاتی ہے، اور انسانی جان کے جانے کے لیے، انسانی جان کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے۔ اللہ نے جو ہم کو اجازت دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر زمین میں فساد ہوگا تو پھر جہاد کیا جائے گا، اور جہاد مسلمان حکمران کرے گا، اور وہ بھی تب کرے گا کہ جب بالکل واضح صورتحال سامنے آ جائے، اس میں سچائی کو جانا جائے، کوئی جھوٹ، کوئی الزام ایسا نہ ہو کہ جو ثابت نہ کیا جا سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد ہم کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ مدد ان کی کرتا ہے کہ جو سچے ہیں، جو دیانتدار ہیں۔ اللہ جھوٹوں کی کبھی مدد نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صورتحال کا صحیح جائزہ لیں اور اس میں صحیح فیصلے تک پہنچیں۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر۔